کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کا سائز کس نے ماپا تھا؟ تقریباً 1000 سال پہلے ایک مشہور فارسی مسلم سائنسداں نے زمین کا محیط ماپا تھا۔ یہ جگہ پاکستان کے ثقافتی دارالحکومت لاہور سے زیادہ دور نہیں۔ وہ شخص ابو ریحان البیرونی تھے۔ وہ جگہ نندنا قلعہ تھی۔ پنجاب کے شاندار سلسلے کوہ نمک پر آپ ایک تاریخی عجوبہ دیکھ سکتے ہیں۔ قدیم قلعہ نندنا سرسبز سطح مرتفع پوٹہار پر بلند کھڑا ہے۔ نندنا نامی قلعہ ضلع جہلم میں باغن والا گاؤں کے قریب ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے، جو سلسلے کوہ نمک کے مشرقی کنارے پر ہے۔ ایک ہندو شاہی خاندان نے 8ویں صدی عیسوی میں اسے تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام ہندو دیوتا اندرا کے افسانوی باغ کے نام پر رکھا تھا۔ یہاں تک موٹر وے اور جی ٹی روڈ دونوں سے پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ قلعہ نندنا پاس کی نگرانی اور بیرونی حملہ آوروں کی روک تھام کے لیے بنایا گیا تھا۔ نندنا قلعہ ہندو شاہی خاندان کا مضبوط گڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اسے 1013 عیسوی میں محمود غزنوی نے فتح کر لیا، اور محمود غزنوی کے ساتھ مشہور مسلم سائنسداں ابو ریحان البیرونی بھی یہاں آئے تھے۔ آپ جو کچھ یہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ نندنا پاس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نندنا پاس خود ایک قدیم پتھریلا راستہ تھا جس نے ہندوستان کو افغانستان اور وسطی ایشیا سے جوڑا ہوا تھا۔ یہی وہ راستہ تھا جسے 326 قبل مسیح میں جنگ جہلم میں راجہ پورس کے ساتھ اپنے عظیم تصادم میں سکندر اعظم نے استعمال کیا تھا۔ البیرونی کا مقصد خطے کی تاریخ، سائنس اور ثقافت کو دستاویز کرنا تھا۔ جب محمود غزنوی افغانستان واپس گئے تو خدا کا شکر ہے کہ البیرونی یہیں رہ گئے۔ میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں 11ویں صدی میں ابو ریحان البیرونی کی اپنی رصدگاہ تھی۔ انہوں نے ہماری زمین کے رداس اور محیط کی پیمائش کی تھی۔ ابو ریحان البیرونی نے بطور ماہر ریاضیات، الجبرا اور علم مثلث کے اشتراک سے زمین کی پیمائش جیسے بڑے مسئلے کو حل کیا۔ البیرونی کی تفصیل پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے زمین کے محیط کا اندازہ کیسے لگایا تھا۔ البیرونی کو پہاڑ کی ایک چوٹی درکار تھی جہاں سے وہ ہموار افق دیکھ سکے، اور قلعہ نندنا اس کے لیے ایک بہترین جگہ تھی۔ لیکن پہلے انہیں پہاڑ کی اونچائی کی پیمائش کرنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے وادی میں 2 مقامات پر جا کر یہ کام کیا جو پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ سیدھی لائن میں تھے۔ پھر انہوں نے ان 2 مقامات کے مابین کا فاصلہ ماپا، اور آخرکار انہوں نے ان پوائنٹس اور پہاڑ کی چوٹیوں کے درمیان ان کے زاویے کو ماپا۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایسٹرولیب نامی ایک آلے کا استعمال کیا جو بنیادی طور پر ایک بہت بڑا پروٹیکٹر ہے۔ اب ان کے پاس علم مثلث اور الجبرا کے استعمال کرتے ہوئے پہاڑ کی اونچائی کی پیمائش کرنے کے لیے کافی معلومات تھیں۔ اب انہیں زمین کا سائز ماپنے کے لیے صرف ایک اور پیمائش کی ضرورت تھی، افق کی نظر کی لائن کا وہ زاویہ جہاں سے وہ نیچے ڈوبتا ہے۔ اب یہاں بڑا حیرت انگیز حصہ ہے۔ البیرونی نے پہاڑ کو ایک بڑے دائیں زاویے کی مثلث کی طرح تصور کیا جس کے 3 کونے تھے، پہاڑ کی چوٹی، افق اور زمین کا مرکز۔ البیرونی نے علم مثلث کا استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کیا کہ افق کا زاویہ اور پہاڑ کی اونچائی کا تعلق زمین کے رداس سے تھا، اور الجبرا نے اس کے حساب و کتاب میں بہت مدد کی۔ اس فارمولے کے ذریعے البیرونی نے زمین کے محیط کا حساب لگایا جو موجودہ پیمائش تقریباً 25,000 میل سے صرف 200 میل کے فرق پر ہے۔ یہ 99% کی درستگی ہے، اور وہ بھی جب اس کی پیمائش تقریباً 1000 سال پہلے کی گئی تھی۔ کیا ہی بڑی بات ہے۔ نندنا کمپلیکس ایک قلعہ، ایک مندر اور ایک مسجد پر مشتمل ہے۔ اس مندر کو شیوا مندر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسے ہندو شاہی بادشاہ جے پال کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ مسجد محمود غزنوی نے بنوائی تھی جب اس نے ہندو شاہی راج سے قلعہ پر قبضہ سنبھالا تھا۔ نندنا مسلم حکمرانی میں رہا جب تک کہ 13ویں صدی میں منگول فوج کے ہاتھوں خوارزم کے سلطان کو شکست نہ ہوئی۔ بے رحم چنگیز خان کی قیادت میں مشتعل منگولوں نے فرار ہونے والے خوارزمی سلطان کا پیچھا کرنے کے لیے نندنا کا راستہ استعمال کیا۔ کیا زبردست تاریخ ہے اس جگہ کی۔
چند صدیوں کے بعد جب مغلوں نے قلعہ اور گزرگاہ پر قبضہ کیا تو نندنا تفریحی مقام کی حیثیت اختیار کر گیا اور آخر کار مزید جنگیں اور حملے نہیں ہوئے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر اور جہانگیر نے 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں نندنا کا ذکر آرام اور شکار کے لیے ایک مقام کے طور پر کیا ہے۔